ہاں جی، السلام علیکم اور ویلکم بیک ٹو اور پوڈ کاسٹ. اور یہ اسپیشل پوڈ کاسٹ ہے پاکستان کے ون کے. پاکستان نے کھیلا اگینسٹ نیوزی لینڈ اور کافی حیران کن بات ہے اور کافی خوشی کی بات بھی ہے. تو پروفیسر صاحب اور کھلاڑی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی جناب، تو کیا فیلنگز آ رہی ہیں آپ لوگوں کی اپنا پروفیسر صاحب؟ میری فیلنگ تو میں نے آپ کو کل بتائی تھی. اگر کل کا پروگرام آپ سنیں تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیوزی لینڈ نہیں جیتے گا اور نیوزی لینڈ کی جو سلوپ ڈاؤن ورڈ شروع ہو چکی ہے. لاسٹ میچ کے بعد نیوزی لینڈ اپنا بیلنس برقرار نہیں رکھ سکا. میں نے آپ کو بتایا تھا ان کے پاس بالرز بھی نہیں ہیں, 2 بالرز کم سے وہ کھیلیں گے. تو اللہ کا شکر ہے کہ جو ہماری پریڈکشن تھی وہ بالکل پوری نکلی. اور جب فرسٹ اننگ میں پاکستان کے خلاف 400 سکور بن گیا تو اس وقت میں تھوڑا سا سوچ ضرور رہا تھا کہ یہ سکور چیز نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایک ورلڈ ریکارڈ بنے گا اگر چیز ہو گیا. لیکن فخر زمان نے جس طرح کھیلا اور آپ نے دیکھا کہ ان کے جو پیسرز تھے آلدو وہ بہت اچھی بالنگ کر رہے تھے, لیکن اس کے باوجود سعودی کو دیکھ لیں وہ بھی اچھا کر رہا تھا. بولڈ بھی کسی حد تک اتنا اچھا تو نہیں تھا لیکن بہتر تھا. لیکن ان کے پاس صرف 2 ہی پیسرز تھے اور وہ اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ میچ ہار گئے. اس میں 2 لکی پوائنٹ ملے پاکستان کو. وہ اس طرح کہ ایک تو 25.3 اوورز کا میچ ہوا. اگر یہ بارش 5 اوور پہلے آ جاتی تو پھر دونوں پوائنٹ ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ ملتا کیونکہ 20 اوورز پورے نہ ہوتے. اور دوسرا یہ کہ اگر فخر زمان تو خیر شیر ہے میدان کا, اگر بابر اس کے ساتھ اچھا نہ کھیلتا خاص طور پہ دوسری بریک میں تو پھر ان کو رن ریٹ بھی امپروو نہ ہوتا. تو اب پازیٹیو رن ریٹ میں پاکستان آ گیا ہے اور جو ایک قدرت کا نظام جس کو سارے کہہ رہے ہیں ہیش ٹیگ چلا ہوا ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب چل پڑا ہے. اور 3 میچز میں اتفاق سے 2 میں نیوزی لینڈ ہارا اور اس میں پاکستان جیتا اور اب لگ رہا ہے کہ پاکستان آگے جائے گا. اچھا جی کھلاڑی صاحب, آپ کا بہت شکریہ آنے کا. میں نے سنا آپ کی طبیعت بہت ناساز ہے, لیکن امید ہے کہ آپ کو یہ جو میچ آج کا ہوا ہے اس کو دیکھنے کے بعد آپ کی طبیعت تھوڑی سنبھل گئی ہوگی. جی جناب. ہاں جی, آپ نے تو ایسے بات کر دی ہے, ناساز ہے کہ بس مطلب بالکل بندہ بستر سے نہیں اٹھ سکتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. بس تھوڑا سا فلو اور نزلہ زکام. لیکن اٹ واز اے ویری پازیٹیو good news to hear that Pakistan secured another 2 points. تو that's very good. اگر یہ 400 کا ٹارگٹ اور یہ گیم ایسی چلتا تو اس میں پھر مطلب یہ تھا کہ اٹ کوڈ گو ان اینی ڈائریکشن. ایگزیکٹلی. لیکن یہ ہے کہ دس از اے ویک اپ کال فار دا پاکستانی ٹیم. ناؤ دے ہیو ٹو گیدر آل دیئر انرجی اینڈ ڈو دیئر بیسٹ اگینسٹ انگلینڈ. اور میرے خیال میں یہ اب ایک بہت انٹرسٹنگ سچویشن بن گئی ہے کہ اس وقت نیکسٹ میچ نیوزی لینڈ کا ہے سری لنکا کے ساتھ, اور پھر آسٹریلیا اور انگلینڈ کا میچ ابھی جاری ہے. تو اگر یہ میچ انگلینڈ جیت لیتا ہے تو پھر تو صورتحال کافی انٹرسٹنگ ہو جائے گی. اچھا جی, وہ کس طرح بھلا؟ وہ اس طرح سے کہ مطلب پوائنٹس سب کے مطلب جو 4th پوزیشن ہے اس کے لیے کینڈیڈیٹس کافی ہو جائیں گے, کیونکہ ابھی افغانستان کھیلے گا آسٹریلیا کے خلاف جس میں پروبیبلٹی لگ ایسے رہے کہ آسٹریلیا جیت جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن یو نیور نو اس ورلڈ کپ میں بڑے بڑے اپسیٹس ہوئے, جیسے کہ ہالینڈ نے ساؤتھ افریقہ کو ہرایا ہے, انگلینڈ ہار گیا اس طرح سے افغانستان کیا, تو اینی تھنگ کین ہیپن. تو اگر افغانستان اپنا یہ کنٹینیو رکھے اپنی جو یہ وننگ ہے, who will be the other 2 countries? Will it be نیوزی لینڈ, پاکستان اور آسٹریلیا اور افغانستان؟ تو اوور آل پچ کا جو پچ کی سچویشن تھی جس سے آپ ذکر کرتے تھے ہمیشہ پروفیسر صاحب کہ انڈیا والے جو ہیں لال مٹی کے استعمال کرتے ہیں, تو اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کچھ اس کے پچ کے بارے میں کچھ کہیں گے جو کنڈیشن تھی پچ کی آج کی؟ یہ تو بالکل پرفیکٹ کنڈیشن تھی فار بیٹنگ. وہ تو اس میچ میں تھا جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لال مٹی یوز کریں گے, جس میں ساؤتھ افریقہ والے میچ میں وہ ایک اسپیشل انہوں نے پچ بنائی تھی. باقی تو ان کی روٹین کی پچز ہیں, آپ دیکھ لیں پچ میں بالکل جان نہیں ہے, ہائی وے پچز ہیں اور اس کے اوپر بالر کے لیے یہ ایک ڈیتھ زون ہے. ہمارے اتنے اچھے بالر تھے وہ بیچارے 90 رن 86 رن سارے دے رہے تھے اور ان سے بد کچھ نہیں پا رہا تھا. لیکن جب سیکنڈ اننگ دیکھی تو ہم نے پھر ان پہ فخر ہی کیا کہ انہوں نے کافی اچھی بالنگ کی تھی. دوسرا یہ کھلاڑی جس طرح بتا رہا ہے پوائنٹس ٹیبل کی پوزیشن, تو بالکل ان کی بات صحیح ہے کہ اگر آج آسٹریلیا ہار گیا تو آسٹریلیا 7 میچز میں 8 پوائنٹ, افغانستان 7 میچز میں 8 پوائنٹ اور نیوزی لینڈ 8 میچز میں 8 پوائنٹ, پاکستان 8 میچز میں 8 پوائنٹ ہو جائیں گے اور سچویشن کافی انٹرسٹنگ ہو جائے گی. لیکن پاکستان کا آنے والا آخری میچ ہے جبکہ نیوزی لینڈ کا بھی آخری میچ ہے,
اور نیوزی لینڈ سری لنکا سے کھیلے گا, پاکستان انگلینڈ سے کھیلے گا, تو دونوں کے میچز ریلیٹیولی آسان ہیں. لیکن افغانستان کے دونوں میچز ٹف ہیں. ساؤتھ افریقہ سے وہ کبھی نہیں جیت سکتا, آسٹریلیا سے وہ نہیں جیت سکتا ہے, میں پریڈکشن پہلے ہی کر رہا ہوں. تو افغانستان تو آؤٹ ہے, اور آسٹریلیا اگر آج کا میچ ہار گیا تو پھر سچویشن کافی انٹرسٹنگ ہوگی. سو لیٹس سی کہ آگے کیا ہوتا ہے. تو ابھی بھی صرف 2 ٹیمیں ہی مجھے نظر آ رہی ہیں سیمی فائنل میں, انڈیا اور سری لنکا 14 اور 12 پوائنٹس کے ساتھ. باقی ابھی کسی کا بھی ڈیسائیڈ نہیں. آپ کا مطلب ہے کہ سری لنکا نہیں, ساؤتھ افریقہ تھی؟ ساؤتھ افریقہ اور انڈیا, سوری, ہاں ساؤتھ افریقہ اور انڈیا پہنچ, اور باقی کسی بھی ٹیم کا کنفرم نہیں ہے. ابھی سارے ہی بڑے پریشانی میں ہے کہ کون آگے پہنچے گا. ایک اور پوائنٹ ہے یہاں پہ, جیسے کہ یہ ابھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آج بارش ہوئی ہے, تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ بارش کا بھی ایک یہاں پہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹر ہے, اور جو کہ سری لنکا اور نیوزی لینڈ کا جو میچ ہے, اور پاکستان اور انگلینڈ کا, اور ایون آسٹریلیا اور افغانستان کا, تو بیسیکلی the god of rain can support any team. ایگزیکٹلی. اچھا جی, تو پوائنٹ ٹیبل کی بات ہو رہی تھی, تو چلیں پوائنٹ ٹیبل کی طرف دیکھتے ہیں. تو اس وقت نمبر 1 پوزیشن پہ ہے انڈیا ایز یوزول, اور نمبر 2 پہ ہے اپنا ساؤتھ افریقہ, 3rd پہ آسٹریلیا, 4th پہ نیوزی لینڈ, اور 5th پہ پہنچ گیا واپس پاکستان, اور 6 نمبر پہ افغانستان. اور ابھی اسی وقت جس طرح ہم لوگ ابھی یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہماری, تو اس وقت آسٹریلیا اور انگلینڈ کا میچ لائیو چل رہا ہے. اچھا کھلاڑی صاحب, آپ کے خیال سے جو آسٹریلیا اور انگلینڈ کا جو میچ اس وقت چل رہا ہے, تو آپ کے خیال سے کون وننگ کے چانسز زیادہ ہیں؟ دیکھیں, ویسے تو آسٹریلیا کا زیادہ اچھا لگ رہا ہے, لیکن یو نیور نو کہ انگلینڈ ابھی فی الحال ان کی 2 ہی وکٹیں گری ہیں, اور انہوں نے کافی وہ سنبھالا ہوا ہے اس وقت. تو اگر یہ میچ انگلینڈ جیت لیتا ہے, اور جو ہم چاہ رہے ہیں کہ انگلینڈ جیتے, تو اس سے تھوڑا سا مطلب یہ ہے کہ ایک ذرا پھنس جائے گا نا, تو انٹرسٹنگ ہو جائے گا, تھوڑی سی اور تھرل آئی جائے گی اس ورلڈ کپ میں. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ ابھی مطلب کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن آئی ہوپ کہ انگلینڈ جیت جائے. اور آپ کیا پریڈکٹ کریں گے اپنا پروفیسر صاحب؟ جی, میری پریڈکشن آپ کے سامنے آ گئی ہے. جونی بیسٹرو جو ہے وہ 0 پہ آج آؤٹ ہوئے تھے, اور جو روٹ 13 پہ, اور اس کے بعد ڈیوڈ ملان بہت اچھا کھیلا تھا, ایک چھکا بھی لگایا تھا اس نے, اور 50 رن بنا لیا تھا. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ ابھی آؤٹ ہو چکے ہیں. تو اب انگلینڈ بہت ہی بری پوزیشن میں آ گیا. انگلینڈ کے پاس اب بین اسٹروک ہے, اور اس کے بعد آئے گیا اس کے جو بٹلر آئے گا ابھی کھیلنے کے لیے. تو ابھی رنز بہت سارے ہیں, 184 رن انہوں نے بتانے ہیں, اور انگلینڈ کے ہارنے کا کافی چانس پیدا ہو گیا. تو اٹ مینس کہ آسٹریلیا کا چانس کافی مضبوط ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ آسٹریلیا جیت ہی جائے گا, لیکن اگر انگلینڈ جیتتا ہے تو سچویشن انٹرسٹنگ تو ہوگی بقور کھلاڑی, لیکن پاکستان کے لیے پھر ایک پریشانی پیدا ہو جائے گی کہ انگلینڈ اپنے مومنٹم گین کر سکتا ہے اگلے میچ میں. آج جیسا کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ نیوزی لینڈ اور پاکستان کے جو میچ تھا, اس میں نیوزی لینڈ کی جو بیٹنگ لائن تھی, اپنا رویندرا اور ولیمسن, انہوں نے کافی اچھی بیٹنگ کی. پروفیسر صاحب, آپ اس کے بارے میں کچھ کہیں گے, جو نیوزی لینڈ کی جو لائن اپ تھی؟ جی, میں تو رویندرا تو خیر مسلسل اچھا کھیل رہا ہے, بالکل ینگ پلیئر ہے, اور میں اس کی اپریشیٹ کروں گا کیونکہ 3 سینچریز وہ بنا چکا ہے. اور وہ جب وہ آیا تھا تو وہ ایز اے بالر آیا تھا, اور سب لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ اچھا بالر ہے اور تھوڑا بہت شاٹس بھی مار لیتا ہے, لیکن اس نے اپنی جگہ جو ٹیم میں ہے وہ بہت ہی کوئکلی بنائی ہے. اور وہ تو شاید ولیمسن اگر انفٹ نہ ہوتا یا کوئی اور کھلاڑی اس کی جگہ شاید اس کو ملی تھی, مجھے ابھی یاد نہیں ہے کس کی جگہ وہ آیا تھا, لیکن اب تو وہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کا ایک پکا حصہ بن چکا ہے. اگر فخر زمان کی اننگ ہم نہ دیکھتے تو پھر ہم رویندرا کے اوپر ہی بات کر رہے ہوتے کہ ہی از ٹو ینگ. ابھی تو بہت ینگ ہے, لیکن وہ جتنی ذمہ داری سے بلا خوف و خطر کے کھیل رہا ہے, اور مسلسل ہر میچ میں اتنی اچھی اننگ کھیل رہا ہے, بیٹنگ کر رہا ہے, تو آئی ریلی اپریشیٹ ہم. اور کین ولیمسن جو ہے وہ انجری سے آیا تھا, اس کی فنگر انجری تھی, اور اس کے بعد وہ واپس آیا, تو اس نے آتے ہی 95 رنز بنائے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی تعریف کے مستحق ہیں. لیکن فخر زمان نے دونوں کو جو ہے وہ بالکل ہی غائب کر دی, ان کی پرفارمنس اب کوئی بھی ان کا ذکر نہیں کر رہا, سارے فخر ہی کر رہے ہیں. اور ہمیں بھی فخر ہے, مردان پہ ہمیں فخر ہے. آپ کبھی مردان گئے ہیں تو وہاں پہ ایک جملہ لکھا ہے, مسکرائیے آپ مردان میں, اور وہ بار یاد آ رہا ہے. جی بالکل. اچھا جی, اپنا کھلاڑی صاحب, آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے پچھلے پوڈ کاسٹ میں ہم لوگوں نے سوال کیا تھا کہ جو پاکستان کی جو بیسک ایک او ڈی آئی ٹیم ہونی چاہیے بیسکلی, تو ابھی کی جو ٹیم ہے, اگر یہ لیٹ سپوز یہ ورلڈ کپ وائنڈ اپ ہوتا ہے, یہ واپس جاتے ہیں, تو آپ کے خیال سے
فردر فیوچر میں او ڈی آئیز میں پاکستان کی ٹیم میں کس کھلاڑیوں کو یا کس کھلاڑی کو جو اس ٹیم میں اس وقت ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے فردر ان دا فیوچر بیسک؟ جی میں تو یہ جو جتنے بھی کھلاڑی ہیں جیسے کہ سلمان علی آغا ہو گیا, ہی ہیز ڈن نتھنگ, سو ہی شوڈ پیک اپ ہز بیگس. اس کے علاوہ امام الحق ہے, اٹس ناٹ لائک واو, تو وہ بھی کافی, اس کو بھی اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, تو اس کو بھی فی الحال سائڈ پہ کر دینا چاہیے. اور بالرز میں اور باقی بھی یہ جو شاداب اور نواز, وی آلریڈی نو, لائک اب پورا ان کا ایک سال کا وہ دیکھ لیں, انہوں نے مطلب یہ نہیں کہ دے آر ویری ویری آؤٹ اسٹینڈنگ. اور تو میرے خیال میں اس وقت پاکستان کو یہ چاہیے کہ ورلڈ کپ کے بعد یہ کوئی ٹاپ کلاس کے اسپنرز ڈھونڈیں جو مطلب وہ جیسے کہ مطلب ثقلین مشتاق اور ہمارے رہے ہیں جیسے یاسر شاہ کر کے, اور کچھ بڑے ٹاپ کلاس اسپنرز پاکستانی ٹیم کے ہمیشہ ایک نہ ایک بندہ ایسا رہا ہے کہ جو مطلب آپ ان کو شین وان کی کیٹیگری میں تو نہیں, لیکن ایٹ لیسٹ کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار دے آر دا میچ ونرز. تو اسپنرز پہ اور بیٹنگ لائن میں جو ہے نا, اٹ نیڈز اے لاٹ آف ورک. آپ کو یہ پورا دوبارہ سے سیٹ اپ کرنا پڑے گا کہ جیسے بھی سیم ایوب ہے وہ اچھا ہے, حارث بھی مطلب نہیں چلا اتنا, لیکن اس کو اس دفعہ موقع ہی نہیں دیا. تو دیکھنا چاہیے کہ کچھ نئے ینگسٹرز جو ہے نا, جیسے رویندرا ہو گیا نیوزی لینڈ میں سے, مطلب ینگسٹرز کو چانس دینا چاہیے. ٹھیک ہے, میں آپ سے اگری کرتا ہوں, لیکن میں تھوڑا بہت ڈس ایگری بھی کرتا ہوں کہ میرے پوائنٹ آف ویو سے اتنے زیادہ چینجز بھی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ او ڈی آئی کو مطلب جتنا ان کو کھلاتے جائیں گے او ڈی آئیز, میرے خیال سے ان کا ایکسپیرینس بڑھتا جائے گا. کیونکہ جو اس وقت پاکستان کی ٹیم ہے, ایز یو مینشن ارلیئر, کہ یہ جو ٹیم ہے ٹوٹلی T20 کی ٹیم ہے بیسکلی, اور ان کا ایکسپیرینس اتنا نہیں ہے جتنا کہ فار ایگزامپل انڈین ٹیم کا جو او ڈی آئی کا ایکسپیرینس ہے, وہ ایکسپیرینس اس وقت اس ٹیم کا نہیں ہے. تو تھوڑے بہت چینجز ہونے چاہیے, لیکن آل اوور اتنے بگ چینجز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن لیٹ دیم تھوڑے بہت چینجز کرنے کے بعد, جیسے کہ امام الحق کو نکال دیا, یا وہ آپ جس دوسرے پلیئر کا آپ نے ذکر کیا, تو ان کو چلانا چاہیے آگے بھی او ڈی آئیز میں, تو ان کا ایکسپیرینس گین ہوگا اور دے ول پرفارم مچ بیٹر ان دا فیوچر. آر یو ایگری وتھ می اپنا پروفیسر صاحب؟ جی بالکل, لیکن میں ایک اور بات بھی اس میں ایڈ کروں گا کہ او ڈی آئی جس طرح آپ نے بات کی, مین جو چیز ہے وہ پلیئرز کو چینج کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. مین چیز ہے کہ کھیل میں سے ایک تو سیاست کو باہر نکال لیں, اور جس کی وجہ سے بہت ہی پاکستان کو پریشانی ہے. جیسے سیاسی لوگوں کو اس کا کنٹرول دے دیا جاتا ہے, پولیٹیکل پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے, تو اس کا جو کرکٹ ہے اس کا کنٹرول کرکٹرز کے پاس ہی ہونا چاہیے. نمبر 2 یہ کہ جو پلیئرز ہیں وہ بے شک نئے ہیں یا پرانے ہیں, لیکن ان کو او ڈی آئی کی پریکٹس ہونی چاہیے. پاکستان میں اگر آپ دیکھیں فرسٹ کلاس کرکٹ تقریباً ختم ہو گئی ہے, جبکہ انڈیا میں بہت سارے کپس ہوتے ہیں, وہ فری بھی ہوتے ہیں تب بھی کھیل رہے ہوتے ہیں. T20 ان کا IPL چل رہا ہوتا ہے, تو بیک اینڈ پہ ان کا او ڈی آئی کے بھی میچز چل رہے ہوتے ہیں, مختلف لیگز چل رہی ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے پاکستان کو او ڈی آئی کے اوپر اب فوکس کرنا چاہیے, کیونکہ T20 آنے کے بعد او ڈی آئی بالکل ہی ہم بھول چکے ہیں. تو اگر ہم بھی لیگز پہلے کی طرح کروائیں گے, جیسے پاکستان او ڈی آئی کے لیے بہت اچھی اسٹرانگ ٹیم بن گئی تھی 90s میں, اور ایون 2000 کے بعد بھی 4-5 سال تک, تو اس بوم پہ ہم پھر پہنچ سکتے ہیں. چلے جی, اس بات پہ پوڈ کاسٹ کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, اور تھینک یو ویری مچ فار لسننگ, اور آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو پاکستان کی جیت کا, اور آپ سے پھر اگلے پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر بھی کریں. تو ہماری سب کی طرف سے اللہ حافظ.